السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت عالمی شخصیت ختم نبوت کے حوالے سے ملکوں ملکوں جانا، محلے محلے جانا، علماء اکرام سے ملاقاتیں اور دن رات اسی فکر میں مختلف ان کے اسفار ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے دلچسپ سوالات کرتے ہیں۔ ہو سکتے ہیں وہ سوالات آپ کے سوالات ہوں، لیکن آپ کے کرنے میں یہ سوال کرنے میں جرأت اور ہمت نہ ہو، لیکن ہم نے حضرت سے پیشگی اجازت مانگ لی ہے کہ وہ ناراض بھی نہیں ہوں گے اور ہمارے سوالات کے جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولانا، آپ کے ہر دوسرے مہینے، ہر تیسرے مہینے مختلف ملکوں کے آپ کے سفر ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایک دو دو تین تین مہینے کے۔ تو آپ یہ صدق دل سے بتا سکتے ہیں کہ یو کے یعنی برطانیہ کے علاوہ اور کسی ملک میں بھی آپ نے شادی کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، یہ سوالات تو اٹھتے ہیں، آپ کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں، جی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہی پر اکتفا کیا ہوا ہے، اور ارادہ بھی میں یہی رکھتا ہوں کہ ایک ہی پر گزارا کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی دے اور استقامت بھی دے، چونکہ یہ استقامت بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہے اور انشاءاللہ ارادہ بھی یہی ہے کہ ایک ہی پر ہو، کیونکہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہت اچھی بات ہے مولانا، لیکن جب آپ مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، آپ کی ملاقات ایسے علماء کرام سے بھی ہوتی ہوگی جنہوں نے کئی کی شادیاں کر رکھی ہیں، تو دل میں ایک ہوک سی تو اٹھتی ہوگی کہ کاش بھی میں دو دو تین اچھا، تین کر لوں۔ میں نے اتفاق سے ایسے دوست بنائے نہیں ہیں جن کی 2 یا 3 یا 4 ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی بھی ہوگی تو پھر داعیہ بھی پیدا ہوگا۔ تو اب تک ایسے لوگوں کا آمنا سامنا ہمارے برطانیہ میں تو ایسے لوگ میرے خیال سے شاذ و نادر ہی ہوں گے۔ بڑے علماء اکرام میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 شادیاں تھیں، اتنا علم ہے، اور اس کے علاوہ تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ کسی کی 2 ہوں یا 3 ہوں، گزارا ہی مشکل ہے ان ملکوں میں تو۔ اور ان ملکوں میں دوسری شادی کرنا یوں سمجھے کہ اونٹ نہیں بلکہ ہاتھی پالنے کے برابر ہے۔ جی تو ایک امام اور ایک مولوی کے لیے دوسری شادی کرنا میرے خیال سے بہت مشکل ہے، الا یہ کہ وہ خفیہ طور پر وہ کچھ نکاح مسیار وغیرہ کی کوئی صورت اختیار کر لے، اور یورپ میں جاتے ہیں لوگ، بعض لوگ کرتے ہیں، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن ابھی اس طرح کا کوئی میرا آمنا سامنا ان دوستوں کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے میں بچا ہوں اب تک۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا تو آپ شادی کا سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آپ کے پاس کوئی رپورٹ پہنچی ہے یا میرے کچھ اسٹیٹس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں شادی دوسری کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، اتنی مشقت کے سفر کے باوجود آپ کے ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے اور حشاش بساس سے لوگوں کو شک ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اہلیہ بھی کبھی پوچھ لیتی ہوں کہ ابھی کیا کر رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہی عظیم کام ہے جو ختم نبوت کا کام ہے، کہ جس میں الحمدللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہو۔ الحمدللہ سرور، خوشی، بشاشت، اور ہمیں تو بس وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہی نظر آتا ہے ہر وقت، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حاضری کی توفیق بھی دے دیتا ہے، تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحمدللہ۔ فرض کر لیتے ہیں، ایسے فرض کر لیتے ہیں، اگر کوئی آپ سے آپ کے اس ریکارڈ کو دیکھ لے کہ آپ کے اتنے اسفار ہوتے ہیں جو کسی ملک کے صدر مملکت کے نہیں ہوتے، نہ کسی وزیر اعظم کو ہوتے ہیں، کوئی آپ کے اس اسفار کو یہ سمجھے کہ یہ تو بڑا ملینئر آدمی ہے، کوئی آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ لے کہ اللہ کے لیے مجھ سے شادی کر لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ 1-2 دفعہ پیشکش اس طرح کی ہوئی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، ہوئی ہے ماشاءاللہ، دیکھیں جی، ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن میں نے ان سے صاف اور واضح طور پر معذرت کر لی کہ یہ بیان آپ اس لیے ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ میں آئندہ اگر کروں تو پھر آپ یہ بیان جو ہے وہ جاری کر دیں۔
تو اس طرح کی پیشکش ہوئی ہے. اور یہ جس طرح آپ موضوع جو ہے وہ کچھ اور چل رہا تھا اور یہ اس موضوع کی طرف لانا, یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہمارے ساتھ رفقا رہتے ہیں نا, تو اس قسم کے جو ساتھی جو جن کو شوق ہوتا ہے نا, جو جن کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں, تو وہ اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے وہ آپ کا ارادہ تو نہیں ہے. حضرت مجھے تو ایسی کوئی پیشکش ہی نہیں ہوئی. نہیں حضرت دیکھیں, ایک طرف پیشکش ہونا اور ایک طرف خود پیشکش کر دینا, تو یہ حضرت میں یہ پوچھتا ہوں, اب سوال کرنے والے ہی پھنس گئے اب تو. نہیں حضرت, ہمارے اتنے اسفار ہی نہیں ہوتے کہ نہیں حضرت, یہ اس چیز کے لیے اسفار کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا ہاں, یہ سفر ہو یا حضر ہو, کسی وقت بھی یہ ایک کیفیت ہے, انسان پر طاری ہوتی ہے اور آدمی جوش میں آ کے ارادہ کر لیتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی ہو جاتا ہے. آخری سوال ہے. اچھا, میں یہ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ اسفار کا جو سلسلہ ہوا ہے یہ بس ایک اللہ کی توفیق ہے, اور ہمارے والد صاحب کا ایک والد صاحب کی جو یعنی جو نمونہ ہے والد صاحب کا, جو سیرت ہے اور والد صاحب کی زندگی ہے, شاید وہ اس کا عکس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر, اس کا پرتو مجھ پر پڑا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ہمت دی ہے. ورنہ اس طرح سفر کرنا ایک عام انسان کا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. تو والد صاحب نے بھی ساری زندگی اسفار میں, یعنی جس زمانے میں ہم پاکستان, یہ صرف یہاں نہیں برطانیہ میں آنے کے بعد, جب والد صاحب کراچی ہوتے تھے اور بزنس ہوتا تھا, ہمارا کاروبار ہوتا تھا, تو اس زمانے میں والد صاحب نے 6 مہینے کے اسفار کیے ہیں. اور 6 مہینے والد صاحب کبھی ساؤتھ افریقہ رہے ہیں, کبھی قازقستان, کبھی انگلینڈ, اور کبھی کہاں, اور انہوں نے بھی پوری زندگی اپنی لگا دی. یعنی پہلے تو کاروبار میں یعنی جز وقتی دیتے تھے اور اس کو تھوڑا سا وقت دیتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے کاروبار کو ختم کر کے علماء کی خواہش پر اور حکم پر پھر کل وقت اس پہ اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو والد صاحب ہی کے سمجھے کہ نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی, اور کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا. ابھی پوری طرح ہم ابھی نہیں اترے اس معیار پر, اور ہمارے اکابرین کا تو یہ طریقہ رہا ہے اسفار کا, تو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. لیکن 3 مہینے مسلسل, ایک تھوڑا سا مبالغہ ہو جائے گا اس لیے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ مسلسل 3 مہینے تو میں نے سفر نہیں کیا ہے. زیادہ سے زیادہ جو سفر رہا ہے میرا یا رہتا ہے وہ 27 دن تک کا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ استقامت. کتنے آپ کے بچے ہیں شیخ؟ الحمدللہ 2 ہیں. تو کیا آپ نے برطانیہ کے اندر رہ کر بچے 2 ہی اچھے کی پالیسی کو اپنائے رکھا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے, بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ یہ ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی دوسری شادی ہوتی تو ختم نبوت کے خادم اور زیادہ میدان میں آتے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور رحمت عطا فرمائے کہ آگے اور اولاد ہو جائے. آپ کے بڑا بیٹا 22 سال کا ہے. کیا نام ہے؟ محمد. تو آپ یعنی ابو محمد. الحمدللہ. اور اس کے بعد بیٹی ہے 14 سال کی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مولانا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر جب لوگ سفر پہ اس طریقے سے کثرت سے جاتے ہیں تو آج کل ہم نے دائیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اس درجے کی داعیہ بنا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو خواتین کے میدان میں بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور آپ کے بچے تو ماشاءاللہ بھی بڑے ہیں, تو کبھی آپ کی اہل نے یہ اصرار نہیں کیا؟ 2-3 وجہ ہے اس کی. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس نے اصرار نہیں کیا. لیکن میں آپ کو یہ بات, آپ سارے معذرت کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی کی بیوی اتنا لمبا سفر کی اجازت نہیں دیتی. جی بالکل. میں نے مشاہدہ کیا, میرے ساتھ چند علماء سفر کرتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا زیادہ سے زیادہ 8 دن. تو بہرحال ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں, حالات ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر والے اجازت نہیں دیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اجازت دے دینا یہی میرے خیال سے یہ سب سے بڑی ایک طریقے سے دین کی خدمت کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے ان کے لیے. باقی وہ کبھی اس طرح کی خواہش نہیں کی کہ میں بھی جاؤں گی. اور دوسری وجہ ہے کہ وہ وہاں ماشاءاللہ ہمارا مرکز ہے, اس میں وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہاں پڑھاتی ہیں وہ میری غیر موجودگی میں. وہاں وہ ماشاءاللہ خدمت کر رہی ہیں, تو وہ وہاں موجود ہوتی ہیں. تو مجھے جی ماشاءاللہ یہ برملا علی الاعلان لوگوں کے سامنے میڈیا پر آج اس بات کا حضرت نے اعتراف کر لیا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے اس کی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. مولانا کی کامیابیوں کے پیچھے جہاں والدین کی دعائیں ہیں وہاں ان کی وفا شعار محمد کا مکمل ان کو سپورٹ ان کے حاصل ہے. اس لیے کہ جب تک گھر کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو آدمی کوئی بھی نہ تجارت صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, نہ دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے, نہ سفر کر سکتا ہے.
تو یہاں ہم جہاں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہاں ہم کارکنان اور ختم نبوت کے تمام کام میدان کن ان کے محمد کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جزاک اللہ۔ کہ جن کی وجہ سے مولانا اتنی ثابت قدمی کے ساتھ یہ مسلسل کام کر رہے ہیں. حضرت جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی شکریہ اور تمام احباب کا جو شکریہ جو کیمرے کے اس طرف پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ۔ السلام علیکم.